السلام علیکم ناظرین۔ ہر ڈرامے میں اب کھیل مکمل طور پر پلٹنے والا ہے، کیونکہ آخر کار دانش کے ہاتھ لگ چکا ہے زینیا کا وہ خفیہ موبائل جس میں اس کے سارے راز دفن ہیں۔ اب نہ صرف زینیا کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے، بلکہ دانش بھی اسے اسی کے انداز میں سبق سکھانے کی تیاری کر چکا ہے۔ کیا زینیا کا کھیل ختم ہونے والا ہے، یا وہ ایک بار پھر سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آئیے آج کے ریویو میں تمام تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آخر کار وہی ہوا جس کا کافی عرصے سے انتظار تھا۔ دانش کو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ زینیا کا سیکرٹ موبائل اسی کمرے میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور جب زینیا کسی کام سے گھر سے باہر جاتی ہے تو دانش فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ سیدھا جا کر کشن کے اندر سے موبائل نکالتا ہے اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ان کاموں میں ماہر ہے۔ اب دانش اس موبائل کی مکمل سیٹنگ کروا لیتا ہے تاکہ زینیا کی ہر کال، ہر میسج اور ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ اور سچ کہیں ناظرین، اب اصل مزہ آنے والا ہے، کیونکہ زینیا کو تو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ سب کو بیوقوف بنا رہی ہے، لیکن مزہ اب آئے گا جب وہ خود دانش کے ہاتھوں بیوقوف بنے گی، کیونکہ دانش کے ہاتھ اس کا ہر راز آ چکا ہے۔ ویسے یہاں ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب دانش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ موبائل اسی کشن میں چھپا ہوا ہے، تو پھر دانش نے اتنے دن بیماری کا اور گھر میں رہنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اور دوسری طرف زینیا بھی عجیب حد تک اوور کانفیڈنس نکلی۔ اسے بھی شک ہو چکا تھا کہ دانش ہر وقت گھر پہ رہتا ہے اور اسی کمرے میں ہی رہتا ہے، اور یہاں پر موبائل محفوظ نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اسی جگہ چھپا کر رکھا۔ خیر، اب زینیا جیسے ہی رخسانہ کو کال کرے گی تو دانش اس کی ایک ایک بات سن لے گا، اور ناظرین یہی وہ لمحہ ہوگا کہ زینیا صرف چالاک عورت ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ زینیا اب رخسانہ کو لگتا ہے کہ دھمکیاں دینے والی ہے کہ اگر اس نے جلد سے جلد فریال اور اس کے ہونے والے بچے کا خاتمہ نہ کیا تو پھر زینیا رخسانہ کے تمام راز پولیس کے سامنے کھول دے گی۔ ادھر رخسانہ خود بھی خوف زدہ ہے، کیونکہ وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتی۔ پہلے بھی یاسمین اسی زینیا کی بلیک میلنگ کی وجہ سے یہاں سے نوکری چھوڑ کے جا چکی ہے، لیکن رخسانہ کو زینیا نے اس بری طرح اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑا پا رہی۔ اور جب دانش یہ سب سنے گا تو یقیناً اس کے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ اسے اندازہ تو تھا کہ زینیا خطرناک ہے، لیکن وہ کسی کی جان لینے تک جا سکتی ہے، شاید یہ اس نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب ناظرین، اصل مزہ تو تب آئے گا جب دانش یہی ریکارڈنگ زینیا کے سامنے چلائے گا اور زینیا کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، کیونکہ زینیا نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی اسے بھی ٹریپ کر سکتا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ دانش صاف الفاظ میں زینیا سے کہے گا کہ تم نے شروع سے میرے ساتھ جھوٹ بولا، میرے ساتھ تم مسلسل یہ ڈرامہ کرتی رہی کہ اب تم اس شادی سے خوش ہو، اسے نبھانا چاہتی ہو اور میرے بچے کی ماں بھی بننا چاہتی ہو، لیکن پسے پردہ تم اس رشتے کو صرف استعمال کر رہی تھی اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے۔ تم اور تمہاری ماں صرف میری دولت لوٹنا چاہتے ہو، جبکہ تم آج بھی شہرام سے ہی محبت کرتی ہو اور اسی کے پاس جانے کے لیے راستے ڈھونڈ رہی ہو۔ ممکن ہے یہاں دانش زینیا کو مجبور کرے کہ وہ فوراً رخسانہ کو منع کرے اور فریال یا اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کے تمام پلان ختم کرے، ورنہ وہ یہ تمام ریکارڈنگز پولیس اور شہرام دونوں کو دے سکتا ہے۔ اور ناظرین، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً فریال اور اس کے ہونے والے بچے کی جان بچ جائے گی۔ دوسری طرف اگر فیروز اور شانزے کی بات کریں تو اب لگ رہا ہے کہ ریحان سے ہونے والی اچانک ملاقات نے فیروز کے دل سے بہت سے خدشات ختم کر دیے ہیں، کیونکہ فیروز کی ماں کو ہمیشہ یہی شک تھا کہ شاید شانزے نے اپنے ایکس ہسبینڈ کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، اپنے آپ کو اچھا بنا کے اور اپنے پچھلے شوہر کو برا بنا کے پیش کیا ہو، کیونکہ ہم نے تو صرف ایک طرف کی ہی کہانی سنی ہے نا۔ لیکن جب انہوں نے خود ریحان کا رویہ دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ شانزے واقع ہی سچی تھی۔
ریحان نے اگرچہ شانزے کو بہت برا بھلا کہا لیکن اس کے کردار پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور یہی چیز فیروز کو یقین دلا دیتی ہے کہ شانزے ایک با کردار لڑکی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ زندگی میں یہ حادثہ ہوا، اس کے پہلے شوہر نے دھوکہ دیا، لیکن شانزے بہت معصوم ہے، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، یہ تو پھر بھی اس شادی کو نبھانا چاہتی تھی۔ اسی طرح جب شہرام اور ریحان کے جھگڑے کے بعد پولیس دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے تو فیروز فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور شہرام کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے شہرام اور اس کے گھر والوں کو فیروز سے کافی متاثر کیا، کیونکہ مشکل وقت میں ہی انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ جبکہ نشاط بیگم کو ابھی بھی فیروز کی ماں کی طرف سے تشویش ہے، کیونکہ اس کا رویہ شانزے کے ساتھ منگنی کے موقع پہ بھی اچھا نہیں تھا۔ تبھی نشاط بیگم فیروز سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ بیٹا کوشش کرو کہ اپنی ماں کا دل بھی صاف کر لو، اب تو تمہیں اندازہ ہو ہی چکا ہے نا کہ ہماری بیٹی ہر لحاظ سے بے قصور ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ زینیہ کے ناپاک ارادے سامنے آنے کے بعد کیا دانش خود شہرام کے گھر چل کے جاتا ہے تاکہ زینیہ کے بارے میں انہیں محتاط رہنے کا کہہ سکے، یا پھر فیروز کے ذریعے شہرام تک پیغام پہنچاتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے گھر میں جو نئی ملازمہ رکھی ہے فوراً سے پہلے اسے گھر سے نکال باہر کرو۔ بہرحال جس طرح سے بھی شہرام کے پاس یہ پیغام پہنچے گا، شہرام تو دانش کا بہت احسان مند ہوگا، جبکہ زینیہ کو تو وہ پہلے ہی ناپسند کرنے لگا ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد تو اسے زینیہ سے شدید نفرت ہو جائے گی۔ اور ادھر سیرت کی کہانی بھی اب خطرناک موڑ لینے جا رہی ہے۔ سیرت اسی خوش فہمی میں ہے کہ اس کا پلازہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور نیا بن چکا ہے، لیکن اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ جن کاغذات پر اس نے دستخط کیے تھے انہی کے ذریعے اس سے سب کچھ دراصل چھینا جا چکا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیرت کے ساتھ یہ سب دھوکہ کیا ہے، بھلا سیرت کو پلازے کی انوگریشن میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سیرت سے اس کا گھر، اس کی جائیداد اور اس کا غرور سب کچھ چھن جائے گا، اور شاید تب جا کر اسے احساس ہوگا کہ جن رشتوں کو اس نے ہمیشہ دھوکہ دیا، نیچا دکھانے کی کوشش کی، آخر کار برے وقت میں وہی لوگ اس کا سہارا بنے۔ کیونکہ لگتا یہی ہے کہ جب سیرت کو اسی کے گھر سے نکال باہر کیا جائے گا اور وہ بالکل بے آسرا ہو جائے گی، تو یہی سمین ہے جو سیرت کو اپنے گھر میں پناہ دے گی، اور سیرت کا بیٹا زرار جس کے ساتھ سیرت نے اتنا برا کیا کہ اس کے ہونے والے بچوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہ سوچے بغیر کہ وہ بچے صرف مہک کے نہیں بلکہ زرار کے بھی ہیں۔ خیر بچے تو دشمن کے بھی ہوں تو ان کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جب زرار کو پتہ چلے گا کہ میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے اور اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، تو ایسے میں زرار کو اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھ کر افسوس بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ واپس پاکستان آ کر اپنی ماں کا سہارا بنے۔ تو ناظرین ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دانش واقع ہی اس بار زینیہ کا کھیل ختم کر دے گا، اور کیا زینیہ اس بار خود اپنے ہی جال میں پھنسنے والی ہے، یا پھر ایک بار پھر وہ بچ جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔